سے ہم پوچھیں گے کہ تین بڑے ادیان ہیں جی، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اس میں امہات کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی کیا کارکردگی بتائی گئی ہے؟ ان تینوں ادیان میں آپ حیران ہوں گی کہ شروع میں آپ قرآن کے اندر انسانی تاریخ کو جب آپ دیکھیں گی تو انسان کا پہلا تعلق جب قائم ہوا ہے، جو ایک آئیڈیالوجی کا اور محبت کا، تو وہ بچوں اور ماں کے درمیان ایک ریلیشن، پہلا ریلیشن بنتا ہے۔ ہم، وہ انسانوں میں بھی ہو یا حیوانوں میں بھی، جی، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر تولید ہوئی ہے وہاں پر پہلا ریلیشن ماں کے ساتھ بنتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم میں آپ دیکھ لیجیے، ان کے واقعے کے اندر بھی حوا، جو جن کو حوا کہا جاتا ہے، اما حوا عام طور پر، جن کا نام تو قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن تاریخ میں ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے، ان کا نام آتا ہے لیکن محسوس ہوتی ہیں وہ کہ وہ موجود ہیں، لیکن ان کو مخاطب نہیں کیا جاتا، مطلب ان کو اجتماعی انداز میں ان کی طرف خطاب آیا ہے۔ اب جب آپ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آئیں گی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور پھر یوں آگے چلتی چلی جائیں گی، تو آپ کو ایک مردانہ معاشرہ دکھائی دے گا، مردانہ معاشرہ آپ کو دکھائی دے گا۔ لیکن آگے چلتے ہوئے جو قرآن آگے بڑھتا ہے تو پہلی بریکنگ نیوز دیتا ہے خواتین میں ایک ایسی باشعور عورت کی، خاتون سے وہ ملکہ سبا کہہ کے پکارتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ آگے چلتا ہے تو پھر وہ پہلی دفعہ ام موسیٰ کی جب بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے قرآن کریم کہ ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف، تو اب یہاں پر خواتین کی مینجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور آپ دیکھیں گی کہ جہاں پر ام موسیٰ کی بات آئے گی وہاں پر خواتین کی مینجمنٹ میں آپ کو ام موسیٰ دکھائی دیں گی، حضرت موسیٰ کی بہن کی بات آپ کو دکھائی دے گی، آپ کو فرعون کے دربار میں جن خاتون نے انہیں ریسیو کیا تھا وہ دکھائی دیں گی۔ تو یہاں پر تین عورتوں کا کردار آپ کو دکھائی دے گا حضرت موسیٰ کے بیک اینڈ پہ۔ آپ کو امہات کی ایک بہترین مینجمنٹ دکھائی دے گی۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گی تو حضرت عیسیٰ کی طرف جب آپ جائیں گی تو پھر وہاں پر بھی آپ کو ام عیسیٰ کی اور ان کی والدہ جو حضرت عیسیٰ کی نانی تھی، یہ پر پھر دو خواتین کی ایک بہترین مینجمنٹ آپ کو دکھائی دے گی۔ اچھا، ان دونوں دھیان میں آپ دیکھیے کہ ساری مینجمنٹ آپ کو امہات کی دکھائی دے رہی ہے، ساری سپرویژن جو ہے پاس ہے۔ اب پیچھے ایک مردانہ معاشرہ، اس کے بعد امہات کا ایک دور، اب اسے قرآن کریم لیول کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے، کہ ایک اور اب آبا جو ہیں ان کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں والد صاحب فوت ہوئے، تو آبا کا جو تعلق رہا ہے، حضرت ابو مطلب کا تعلق رہا ہے رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے اور اس طرح اور بھی بہت سارے، تو ان کا جو تعلق رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، تو ان میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ امہات میں حضرت خدیجہ اور اس سے پیچھے پہلے والدہ حضرت آمنہ ہیں، پھر حضرت حلیمہ کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، قرآن میں نہیں ہے لیکن تاریخ میں ملتا ہے ذکر، اسی طریقے سے روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت خدیجہ کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اسی طریقے سے آ، آگے چلتے ہوئے جب آپ آئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو یوں آپ کو یہاں پر بھی ایک زبردست امہات کی ٹیم دکھائی دے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور دوسری طرف مردوں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ تینوں ادیان میں آپ کو جو سب سے بڑی خوبصورتی دکھائی دے گی وہ امہات کی سپرویژن ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو جی میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ادیان کے اندر امہات کا کردار ہے۔ بالکل ٹھیک جی، ڈیفینیٹلی۔